نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے، فرمایا ساقی کوثر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے حوض کوثر کی چوڑائی اس قدر ہے، ایک ماہ کے اندر اس کونے سے اس کونے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو حوض کوثر عطا کیا اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ ایک ماہ کے اندر اس کونے سے اس کونے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے عمدہ ہے، اور اس کے کوزے آسمانوں کے ستاروں کی مانند ہیں۔ اس میں سے جو شخص ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حدیث ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور بلا شبہ وہ آپس میں اس پر فخر کریں گے کہ دیکھو کس کے پاس زیادہ پینے والے آتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے والے میرے پاس آئیں گے، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو، اس کی گرمی دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ انسانوں کو جلانے کے واسطے تو یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دوزخ کی آگ کی گرمی اس دنیاوی آگ سے 69 درجہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے، یعنی دوزخ کی آگ جو ہے اس کو اتنا تیز کیا گیا ہے کہ 69 مرتبہ اس سے زیادہ گرم ہے وہ۔ ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ دوزخیوں میں سب سے کم درجے کا عذاب اس کی دونوں جوتیاں اور ان کے تسمے آگ کے ہوں گے، جن سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ خیال کرے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب ہے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس سے سب سے کم درجے کا عذاب دے گا وہ ہے اس کی جوتیاں جو ہیں وہ، اور اس کے تسمے جو ہیں وہ آگ کے بنے ہوں گے، اور اسی کی گرمی سے اس کا دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، حساب لگائیں کہ آگے جو جہنم کی جس میں اللہ نے ڈالنا ہے گناہ گاروں کو اور مشرکوں کو اور کافروں کو، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہمیشہ اللہ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہم اجرنی من النار جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار۔ ایک حدیث میں فرمایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غساق کا صرف ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائیں۔ غساق دوزخیوں کے جسم کی پیپ ہوگی، اور اس کی بدبو کے متعلق باور کرایا گیا ہے کہ اتنی زبردست بدبو ہوگی کہ ایک ڈول تمام اہل دنیا کو بدبودار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے ان کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی، اس کا ایک ڈول جو ہے وہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ بدبو سے
بے ہوش ہو جائے، اتنی بری بدبو ہے اس کی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے نیکوکاروں میں شمار کرے، آمین۔ ایک حدیث میں فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپک جائے تو تمام زمین والوں کی روزیوں کو بگاڑ دے، یعنی کڑوی اور بد مزہ کر دے۔ اب تم بتاؤ کہ زقوم جس کی خوراک ہوگی اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے زقوم، ان کو اللہ کھلائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زقوم ایک تشریح، زقوم دوزخ کے ایک درخت کا نام ہے جو دوزخیوں کی غذا ہوگی۔ قرآن شریف میں ہے کہ پیٹوں میں گرم پانی کی طرح ابال کا جوش مارے گا اور غساق بھی ان کو پینا پڑے گا، یعنی کہ وہ ایک درخت ہے زقوم جو ہے، اس کی غذا جو ہے وہ جہنمیوں کو دی جائے گی، اور جو غساق جو جہنمیوں کے پیپ ہے زخموں کی، وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی اور وہ ان کو پینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث میں فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ دوزخ میں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں۔ ایک سانپ جو ایک مرتبہ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ اور بلا شبہ دوزخ میں بچھو ہیں جو زین لگے ہوئے خچروں کے برابر ہیں، یعنی اتنے بڑے بچھو ہیں جیسے خچر ہوتا ہے۔ ایک بچھو ایک بار ڈسے گا تو دوزخی اس کی جلن 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ایک حدیث میں فرمایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ خوب گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائے گا جو پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ کٹ کر قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا۔ قرآن شریف میں یعنی اس کے سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا تو اس کے پیٹ کے اندر کی انتڑیاں بھی ہے جو ہیں وہ باہر نکل کے اس کے قدموں پر گر جائیں گی، اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر ایسا ہی کیا جائے گا۔ قرآن شریف میں جو لفظ سحر وارد ہوا ہے یہی ہے۔ حدیث ہے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سعود جس کا ذکر سورہ مدثر میں ہے، دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر اسی طرح 70 سال تک اتارا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا جو آگ کا پہاڑ ہے، پھر اسی سے اتارا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے ڈریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی خاص دعا کریں۔ اللہ ہمیں سب ان عذابوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں ان جہنم سے دور رکھے، اپنے نیکوکاروں لوگوں میں شامل کر لے۔ ایک حدیث میں فرمایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور دونوں فریقوں کے سامنے جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر جنتیوں کو خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اب موت بھی نہیں آ سکتی۔ تو محترم ناظرین، بار بار کہتا ہوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ دنیا میں دل نہ لگائیں،
کام کرنا کوئی بری بات نہیں، یا کام کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کہتا کہ کام کار چھوڑ دیں، کام کرنا چاہیے، جو دنیا کمانا ہے وہ بھی منع نہیں ہے، نیک طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، لیکن اپنا اس کو مشن نہ بنائیں۔ آپ آج جس کو دیکھو بات ہی کروڑوں کی کرتا ہے، کسی کو کبھی یہ بات کرتے نہیں سنیں گے کہ اللہ کی دین کی طرف آؤ، اسی میں نجات ہے۔ جس کو دیکھو وہ کہے گا جی یہ میں نے اتنی پراپرٹی بنا لی، میں نے اتنی بڑی بنا لی، یہ میں نے یہ کر لیا، یہ کر لیا۔ وہ اللہ کے بندے، یہ پراپرٹی تمہاری سب یہیں رہ جانی ہے، ساتھ کچھ نہیں جانا۔ وہ کرو جو تمہارے ساتھ جانا ہے، نیک اعمال کرو تاکہ تمہارے جانے سے پہلے نیک اعمال جو ہیں تمہارے اللہ کے پاس ہوں، وہاں پھر اللہ تمہیں بڑی بڑی جاگیریں عطا کرے، بڑے بڑے محلات عطا کرے جو ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہاں موت نہیں آنی۔ یہاں اگر کوئی بڑی خوبصورت عورت سے شادی کر لیتا ہے تو کتنی دیر جوانی رہے گی جو اس کے ساتھ انجوائے کرے گا، ایک دن وہ بوڑھا ہوگا تو پھر وہ بھی بوڑھی ہو جائے گی تو سب کچھ ختم۔ تو اللہ کے پاس ایسی ایسی اس نے ہمارے لیے نعمتیں، ایسی ایسی حوریں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے لیے اس نے تیار کی ہوئی ہے، اور ہمیشہ وہ بھی جوان رہیں گی اور ہم بھی جوان رہیں گے۔ تو اس کے لیے فکر کریں، دنیا کی جو فکر ہے اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو، کیونکہ یہ ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہاں ہمیشہ جوان رہنا ہے۔ جنت میں ہمیشہ انشاءاللہ جائیں گے تو جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نعمتیں جو اللہ دے گا وہ دے کے واپس نہیں لے گا، پھر اپنا دیدار کروائے گا۔ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھیں، اگر ہماری پاکیزہ آنکھیں ہوں گی تو ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اگر ہماری آنکھیں پاکیزہ نہیں ہوں گی تو ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو پاکیزہ یعنی غیر عورتوں پہ نظر نہ ڈالیں، اور غیر جو برے کام ہیں وہ نہ دیکھیں، جیسے کہ مختلف ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ وہ نہ دیکھیں، اچھے کام کے لیے خود کو استعمال کریں۔ انٹرنیٹ پہ ہمیشہ اچھی چیزیں ملیں گی آپ کو، علماؤں کی تقاریر ملیں گی، وہ سنیں، اپنی اصلاح کریں، بری باتوں سے، برے کاموں سے دور رہیں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔